میرا نام مسکان ہے۔ میں اپنے کزن سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن میں نے اس کو کبھی نہیں بتایا تھا کہ میں اسے پیار کرتی ہوں۔ میں 5 سال سے اسے پیار کرتی تھی۔ جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میرے گھر والوں کو میری شادی کی فکر ہونے لگی اور وہ میرے لیے رشتہ دیکھنے لگے۔ جب اس بات کا پتہ میرے کزن کے گھر والوں کو چلا تو وہ بنا بتائے میرا رشتہ لینے آ گئے۔ میں بہت خوش تھی۔ جس انسان کو میں 5 سال سے چاہ رہی تھی، آخر وہ مجھے ملنے والا تھا۔ جب گھر والوں نے میری مرضی پوچھی تو میں نے جلدی سے ہاں کر دی اور ہمارا رشتہ ہو گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد میرے کزن کے گھر والے ہمارے گھر آئے تاکہ جہیز کی بات کی جائے۔ اور لوگوں نے اتنا جہیز مانگ لیا کہ ہم سب گھر والے حیران و پریشان رہ گئے کہ انہوں نے تو رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ اس وجہ سے میرے پاپا نے رشتے سے انکار کر دیا کہ ہم اتنا جہیز نہیں دے سکتے، اور وہ بھی غصے میں اٹھ کر چلے گئے اور ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے میں بہت روئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایسا کیوں ہوا۔ ہمارے انکار کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے 1 ماہ کے اندر اس کا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی منگنی کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم سب گھر والوں کو ضرور آنے کا بولا۔ جب میں نے اس کی منگنی کا سنا تو میں بہت روئی۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے سنبھالا اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی منگنی بھی آ گئی۔ سب گھر والے جا رہے تھے، صرف مجھے چھوڑ کر، پر میں نے بھی ضد کی کہ میں بھی جاؤں گی، لیکن پاپا نے صاف صاف منع کر دیا۔ لیکن میرے زیادہ ضد کرنے پر پاپا مان گئے۔ ہم سب منگنی پر گئے۔ منگنی پر میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے بولا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ تم مجھے نہیں ملی۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے۔ پھر اس نے میرا نمبر مانگ لیا اور میں نے بھی نمبر دے دیا۔ منگنی سے جب گھر واپس آئے تو اس نے مجھے میسیج کیا کہ تم مجھے بہت اچھی لگی ہو، اب میں شادی کروں گا تو صرف تم سے ہی کروں گا۔ میں نے اسے بولا ابھی تو تمہاری منگنی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ منگنی ہوئی ہے نا، شادی تو نہیں ہوئی۔ منگنی تو ٹوٹ بھی سکتی ہے، اس میں کیا ہے۔ اس طرح ہماری بات ہونے لگی اور پھر ایک دن میں نے اسے اپنے پیار کا اظہار کر دیا اور میں نے اسے بتایا کہ میں کتنے سالوں سے اسے پسند کرتی ہوں، لیکن میں کبھی اسے کہہ نہ سکی۔ اس بات سے وہ بہت خوش ہوا۔ ہماری 1 سال تک بات ہوتی رہی۔ پھر ایک دن اچانک گھر والوں نے میرا رشتہ کر دیا۔ جب میں نے اس کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگا کہ تم صرف میری ہو اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بات بھی چھپی نہیں رہ سکتی، کبھی نہ کبھی اس بات کا پتہ چل ہی جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ میرا موبائل تھوڑا خراب ہو گیا تھا تو میں نے اپنے بھائی کو موبائل دیا کہ مجھے ٹھیک کروا دو۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ 2 دن تک کوئی میسیج یا کال مت کرنا، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور بہت عجیب و غریب میسیج کیے۔ میرے بھائی نے وہ میسیج دیکھ لیے۔ میں بہت ڈر گئی کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بھائی نے پاپا کو بتایا تو مجھے اس دن بہت مار پڑی۔ پھر پاپا نے اس کو کال کی۔ اس نے پاپا کو بتایا کہ ہاں ہم بات کرتے ہیں اور یہ تو میرے ساتھ غلط ریلیشن میں ہے اور یہ تو میری منگنی بھی توڑوانا چاہتی ہے۔ جب پاپا نے اس کی یہ باتیں سنی تو ان کا سر شرم سے جھک گیا، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس دن مجھے خود سے بہت نفرت ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں۔ میں اپنے گھر والوں کی نظروں میں گر چکی تھی۔ اس دن میرے گھر میں قیامت کا دن تھا۔ میں نے سب کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی، پر میری بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ سب رو رہے تھے۔ میں پاپا کے پاؤں میں گر گئی کہ پاپا آپ کی بیٹی ایسا کچھ نہیں کر سکتی، میرا یقین کریں۔ لیکن پاپا نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں پاپا کے پاس گئی، بھائی کے پاس گئی، لیکن کوئی میری بات نہیں مان رہا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کی نظروں میں بری طرح گر چکی تھی۔ وہ دن بہت مشکل گزرا ہم پر۔ میں آج بھی اپنے گھر والوں سے نظریں نہیں ملا پاتی۔ میں اس شخص سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر یہ ویڈیو اس تک پہنچ جائے تو مجھے جواب ضرور دینا کہ کیا ملا تجھے میری زندگی برباد کر کے۔ میں نے تجھے پیار کیا تھا اور تم نے مجھے پیار کا یہ صلہ دیا۔ میں نے تم کو نہیں کہا تھا
کہ تم منگنی توڑ لو۔ تم نے خود کہا تھا کہ منگنی ہی ہوئی ہے نا، ٹوٹ بھی تو سکتی ہے۔ تمہاری منگنی تو نہیں ٹوٹی، لیکن میرا رشتہ ٹوٹ گیا، اور آج 3 سال ہو گئے ہیں میرا رشتہ نہیں ہوا۔ بہت برا کیا تم نے میرے ساتھ۔ میری یہ تم کو ایک طرح سے بد دعا بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ خدا تجھے بھی بیٹی دے، اور کوئی تیری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے، پھر تجھے احساس ہو جب کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔